बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अमेरिका की तरफ से ईरान को दी गई फाइनल वार्निंग, आखिरी अल्टीमेटम खत्म होने में अब सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं और ये काउंट डाउन शुरू होते ही अब खतरनाक खबरें आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वीडियो में एक तो हम बात करेंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो आखिरी धमकी दी है ईरान को अब से चंद घंटे पहले, उसके बाद अब हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि ईरान ने अमेरिका के साथ इस जंग के खात्मे के लिए तमाम तर सफारती राबते मुनक़ता कर दिए हैं और ईरानी क़यादत ने खून और आग से इस दुनिया की नई तारीख लिखने का ऐलान किया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका अपनी धमकी पर अमल दरामद करते हैं तो फिर आज अब से चंद घंटे के बाद अमेरिका अपने से बड़ी सुपर पावर से टकराएगा। ईरान बहैसियत मुल्क अमेरिका के मुकाबले में आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, फायर पावर के एतबार से, रिसोर्सेज के एतबार से एक इंतहाई छोटा मुल्क है, लेकिन ईरान का जोग्राफिया सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जो ज्योग्राफी है, जो ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज है, वहां से अटैक्स कैरी आउट होंगे। किस किस्म का मंजरनामा होगा और उसी मंजरनामे को भांपते हुए अब दुनिया भर में अमूमन और खसूसन खलीजी ममालिक में, अरब ममालिक में और इस रीजन में जितने भी ममालिक हैं वहां पर रेड अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। किंग फहद कॉजवे पर क्या सूरत हाल है, बहरीन और सऊदी अरब को मिलाने वाला राब्ता पुल, और उसके अलावा इस वक्त रीजन में क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं, इस तमाम का जायजा हम इस वीडियो में लेंगे। अब से चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर एक पोस्ट की। गालिबन बिस्तर में जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला किया और फिर अब चंद घंटे बाकी हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं 8 बजे जब अमेरिका में वक्त होगा और पाकिस्तान में बुध की सुबह शुरू हो चुकी होगी, 5 बजे का टाइम होगा और लगभग 3:30 बजे का टाइम होगा ईरान में। उस वक्त इस धमकी पर अमल दरामद होना है। फिलहाल कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आती कि इसको अवर्ट किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर लिखा कि अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन, कि आज एक तहजीब की मौत वाक़ई होगी जो फिर कभी वापस नहीं आ सकेगी। आई डू नॉट वॉन्ट दैट टू हैपन बट इट प्रोबेबली विल। मैं नहीं चाहता कि यह हो, लेकिन शायद ये होगा। However, now that we have complete and total regime change where different, smarter and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionarily wonderful can happen. Who knows? We will find out tonight. One of the most complex and important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption and death will finally end. God bless the great people of Iran. डोनाल्ड ट्रंप ने यानी ये कहा कि आज एक तहजीब की मौत वाक़ई होगी जो फिर वापस नहीं आएगी। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा होगा। अलबत्ता चूंकि अब ईरान में एक मुख्तलिफ रजीम मौजूद है जहां पर मुख्तलिफ स्मार्टर और कम रेडिकलाइज्ड अजहान जो हैं उनकी हुकूमत है, तो शायद कोई चमत्कार हो जाए, कोई बहुत ही गैर रिवायती चीज़ हो जाए, एक वंडरफुल हैपनिंग हम देखें। किसको पता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम आज रात इस बात का पता हमें चलेगा और ये दुनिया की जो तारीख़ है, जो पेचीदा तारीख़ है दुनिया की, उसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट मोमेंट आ चुका है। फिर आगे उन्होंने कहा गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान, यानी कि जो ईरान को अब से चंद रोज़ पहले ये कह रहा था कि आई विल बॉम्ब यू टू दिस बैक टू द स्टोन एज टू वेयर यू बिलोंग, अब वो ये कह रहा है कि गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान। अब जो ये धमकी है, इस धमकी के नतीजे में क्या होगा और अमेरिका क्या सलाहियत रखता है। एक हैरान कुन दावा जो गुज़श्ता रोज़ जिसकी बाज़गश्त शुरू हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जिस धमकी की बात कर रहे हैं वो एटमी हथियारों के इस्तेमाल के बगैर मुमकिन नहीं है। ये हो सकता है कि अमेरिका लो यील्ड न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करे, और उसके हवाले से वाइट हाउस ने एक तरदीद जारी की। लेकिन जो अमरीकी नायब सदर हैं जेडी वांस, उन्होंने अब से चंद घंटे पहले जो गुफ्तगू की, मैं आपको सुनवा देता हूं। जो 16 सेकंड्स का ये क्लिप है जिसमें जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब लामहला यही है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो इस जानिब मिक्स्ड मैसेजिंग कर रही है कि ईरान के ऊपर मुमकिना तौर पर ऐसे हथियार जो अमेरिका ने इससे पहले इस्तेमाल नहीं किए। अमेरिका इस जंग में अब तक अपने तमाम रवायती हथियार इस्तेमाल कर चुका है। B-52 बॉम्बर्स, B-1 लांसर्स,
F-35 طیارے, F-16, F-18, F-22 رپٹرز کے حوالے سے بھی کچھ اطلاع آئی تھی جس کی تصدیق نہیں ہوئی, F-15 ایگلز, اس کے علاوہ اس کا تھرڈ پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم, ٹاماہاک کروز میزائلز, اس کے ایمفیبیس اٹیک کے لیے شامل ہونے والے مرینز, اس کے 82nd ایئربورن ڈویژن کے پیرا ٹروپرز, اس کے اسالٹ ویسلز, اس کا USS ابراہم لنکن, USS جیرالڈ فورڈ. کون سا ایسا اس کی ٹول کٹ میں ہتھیار موجود ہے جو استعمال نہیں ہوا؟ اس خطے میں موجود بہترین ریڈارز, E-3 سینٹری طیارے, C-130 پلینز, اس کے علاوہ وارٹ ہاگز, بلیک ہاک, یہ تمام ترشیح استعمال کر چکا ہے. تو پھر ایسی کون سی چیز ہے ٹول کٹ میں جو باقی بچتی ہے؟ کیا کہا جے ڈی وانس نے, ذرا سن لیں. Not going to happen if the Iranians are engaged in acts of economic terrorism. So they've got to know we've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. The President of the United States can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change their course of conduct. یعنی اب جس دھمکی کی بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹول کٹ میں ایسے ہتھیار موجود ہیں جو ہم نے اس سے پہلے استعمال نہیں کیے, وہ ہم نکالیں گے, وہ ہم ایران کے خلاف استعمال کریں گے. 38 دن کی جنگ میں جو اچیو نہیں کر سکے وہ صرف 39ویں دن اچیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اب سوال یہ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اگر اپنی دھمکی پر عمل درآمد کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایران کے جو انرجی انفراسٹرکچر ہے, ایران کا جو رابطہ پل ہیں, ان کا جو ریلوے کا نظام ہے, ان کے جو کمیونیکیشن کا نظام ہے, اس تمام کو تباہ کرنے کا ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دعویٰ ہے, اس پر ڈونلڈ ٹرمپ یقیناً اس کے پاس اتنی ملٹری مائٹ موجود ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے, اور یقیناً ایران میں ہونے والی تباہی کئی دہائیاں ایران کو لگ بھگ 100 سال پیچھے لے جائے گی. اس انفراسٹرکچر کو دوبارہ بلڈ کرنے میں کئی دہائیاں جو ہیں وہ صرف ہوں گی. اتنے پاور پلانٹس بنانا, اس انفراسٹرکچر کو دوبارہ کھڑا کرنا ایک تباہ حال ملک کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ایران کی اٹیک کیپیبلٹی ختم ہو جائے گی؟ نہ تو کوئی رابطہ پل ایران حملے کے لیے استعمال کرتا ہے, میزائل کے ساتھ پلوں کو باندھ کر نہیں بھیجا جاتا. میزائل کے لیے جو فیول ہے وہ انرجی بنانے والے پاور پلانٹ سے نہیں آتا, اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹول کٹ موجود ہے. جو ایران کی حملہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ اب سب کو معلوم ہو چکا ہے. جو زاگروس ماؤنٹین رینج ہے, ایران کا جتنا بھی علاقہ نارتھ آف ایران, نارتھ ویسٹ آف ایران سے شروع ہوتا ہے, ترکی کے قریب سے, عراق کے قریب سے یہ پہاڑی سلسلہ آ کر ختم ہوتا ہے آبنائے ہرمز پر, اور اس دشوار گزار پہاڑی علاقے میں ایران کی میزائل سٹیز موجود ہیں. زمین سے 8 منزل نیچے ایران کا سٹاک پائل آف بیلسٹک میزائلز اینڈ ڈرونز موجود ہے. ابھی تک کسی کے پاس ایگزیکٹ نمبر موجود نہیں ہے کہ ایران کے پاس کتنے ہتھیار موجود ہیں, کتنے بیلسٹک میزائل باقی بچے ہیں, لیکن اب ایک فگر آ رہا ہے, انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہا ہے. امریکی اخبار نے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کو ایران نے یہ آگاہ کیا ہے کہ ابھی بھی اس کے پاس 15,000 بیلسٹک میزائل اور 45,000 سے زائد ڈرونز موجود ہیں. ایران ان کو کس طریقے سے استعمال کرے گا اس کے حوالے سے خبروں میں اظہار ہوتا ہے. جو ایرانین ملٹری اس وقت پوسچرنگ لے رہی ہے, میں آپ کے سامنے آگے چل کر رکھتا ہوں کہ جو گفتگو پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کر رہے ہیں, تسنیم نیوز ایجنسی اس کو رپورٹ کر رہی ہے, اس کے علاوہ الجزیرہ انگلش اور دنیا بھر کے جو خبر رساں ادارے ہیں وہ اس کے حوالے سے خبردار کر رہے ہیں. ہمارے سامنے جو لائیو سچویشن موجود ہے اس وقت, اس میں فی الوقت سفارتکاری جو ہے وہ کوئی گنجائش اور راستہ بناتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور معاملہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں پر اعصاب کی یہ جنگ ہے. اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 8 بجے کی منگل کی رات 8 بجے کی ڈیڈ لائن رکھی ہے امریکی وقت کے مطابق, لیکن بھرپور قسم کے اور شدت کے ساتھ حملے ایران کے اوپر جاری ہیں, اور واضح نظر آتا ہے کہ جو ایران کی پرانی جو امریکہ کی ایک اولڈ ٹیکسٹ بک ہے اس قسم کے معاملات سے ڈیل کرنے کے لیے کہ ہم پوزیشن آف سٹرینتھ سے بات کریں گے. یہ افغانستان میں انہوں نے کیا, یہ اس سے پہلے بہت ساری جگہوں پر کیا کہ ہم سفارتکاری کے ساتھ ساتھ اتنے بھرپور حملے جاری رکھیں گے کہ دوسری جانب جس کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں اس کو جھکنا پڑے گا, اس کو ہماری شرائط, ہماری ٹرمز کے اوپر آنا پڑے گا. لیکن ایران کے معاملے میں یہ جو ٹیکسٹ بک ہے یہ فلاپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ جیسے جیسے دباؤ بڑھ رہا ہے ایران اگریسو پوسچرنگ کر رہا ہے. ایران
اس وقت دفاعی پوزیشن میں نظر نہیں آتا۔ ایران نے جو کچھ کہا ہے اس کے نتیجے میں یہ جنگ، اس کا دائرہ اس خطے سے پھیل جائے گا۔ پاکستان کے لیے ایک بہت مشکل کی گھڑی ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے اب جو چیزیں اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کا ایک میجر انرجی انفراسٹرکچر جو ہے اس کے اوپر ایران جوابی حملے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سے یہ خدشات بڑھ گئے ہیں کہ پاکستان لامحالہ اس جنگ کا حصہ بن سکتا ہے، اگرچہ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا امکان بہت کم ہے۔ یہ پوسچرنگ ہے جو کی جا رہی ہے، ایسی نوبت جو ہے وہ انشاءاللہ نہیں آئے گی، لیکن فی الوقت یہی لگتا ہے کہ صورتحال بہت ہی گھمبیر ہے۔ ہمارے سامنے جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں انتہائی خطرناک ہیں، جہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس پوسٹ کے بعد ایک انٹرویو دیتے ہیں فاکس نیوز کو، اور فاکس نیوز کو گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ 8 PM is happening، یعنی کہ 8 بجے کی جو دھمکی ہے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ if we get to that point، کہ اگر وہ موقع، وہ لمحہ آ جاتا ہے، there is going to be an attack like they have not seen before، کہ ایک ایسا حملہ ہوگا جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھا۔ یہ وہ دھمکی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ بہت عرصے سے دیتے آ رہے ہیں، اور ہر مرتبہ ایران جو ہے وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہا ہے۔ ساتھ ہی ہمارے سامنے یہ خبر آتی ہے کہ جو پاکستان کی اس وقت سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اس وقت بھرپور کوششیں کر رہی ہے CNN کے مطابق کہ کسی طریقے سے ایک بریک تھرو ہو امریکہ اور ایران کے درمیان، لیکن فی الوقت وہ بریک تھرو جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اس وقت ایک بہت بڑا کنسرن موجود ہے کہ اگر سعودی عرب ایران کے خلاف ریٹیلیٹ کرتا ہے تو پھر پاکستان کس جگہ کھڑا ہوگا۔ اس وقت تمام تر کوششیں ہو رہی ہیں کہ ڈائیلاگ کے ذریعے معاملے کو حل کر دیا جائے، لیکن ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آتا۔ وائٹ ہاؤس جو ہے اس نے تو ڈینائی کر دیا ہے کہ ہم ایٹمی حملہ ایران کے اوپر نہیں کرنے جا رہے، لیکن ایران کے پلوں کو، ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا امریکہ کے لیے ممکن ہے۔ لیکن اس دوران ہم نے گزشتہ چند روز میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ پاسداران انقلاب، ان کی نیوی، ان کی ایئر فورس، ان کا فضائی دفاعی نظام سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ہم نے ایران کی فضاؤں کو مسخر کر لیا ہے۔ ایران جو ہے، اگر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں کہ میں نے کسی پاور پلانٹ کو، اس بڑے پاور پلانٹ کو جو ہے وہ اس پر حملہ کرنا ہے، اس کو تباہ کرنا ہے، تو اس پاور پلانٹ کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے، وہ مجھے کہے گا کہ کم اینڈ ٹیک می۔ یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے، لیکن اسی دوران ہم نے دیکھا کہ جو انسیڈنٹ ہوتا ہے، ایران کی فضائیں ابھی تک امریکہ کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ اسی دھمکی کے بعد F-15 ایگل جو ہے وہ تباہ ہوا ہے، C-130 طیارے تباہ ہوئے ہیں، بلیک ہاک ہیلی کاپٹر، سرچ آپریشن میں موجود استعمال ہونے والا وارٹ ہاگ، یہ تمام کے تمام، اور ان کے جو MQ-9 ریپر ڈرون ہے وہ بھی اسی دوران جو ہے وہ تباہ ہوا ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی اطلاعات ہیں جن کی تصدیق خود امریکہ نے کی ہے۔ اور F-35 طیارہ جو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ انویزیبل طیارہ ہے، سلمانی چادر اڑ کر اڑتا ہے، اس کو ہیٹ سینسرز کے ذریعے ایران نے ٹریس کر کے میزائل اس کے اوپر فائر کیا، اور اس کے شارپنرز لگنے سے وہ طیارہ ڈگمگایا، اور متحدہ عرب امارات میں مبینہ طور پر اس نے لینڈنگ کی۔ تو جب 400 کے قریب پاور پلانٹس اور اس سے زیادہ تعداد میں پلوں کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ نکلے گا تو یقیناً ایک ایسا منظر نامہ ہوگا ایران کی فضاؤں کا، اور ایران اس دوران کتنا کاؤنٹر کر سکتا ہے ان اٹیکس کو، اور امریکی نقصانات کتنے ہوتے ہیں، یہ ایک سوال اب ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن اسی دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران تمام تر جو ڈائریکٹ ٹاکس ہیں امریکہ کے ساتھ وہ منقطع کر دیتا ہے۔ میرے سامنے جو کنفرمیشن ہے انادولو ایجنسی، وال اسٹریٹ جرنل، دی انڈیپینڈنٹ اور بے شمار ادارے جو ہیں وہ اب یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ انادولو جو ہے وہ لکھتا ہے، انادولو ایجنسی، ٹرکش نیوز ایجنسی، ایران کٹس ڈائریکٹ ڈپلومیسی ود US amid rising tensions ahead of Trump's deadline، کہ ڈیڈ لائن ڈونلڈ ٹرمپ کی قریب آتے ہی جو بیانات ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور تازہ دھمکیاں دی گئی ہیں، ایران نے براہ راست رابطے منقطع کر دیے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے ایران کٹس آف ڈائریکٹ ڈپلومیسی ود US، دی انڈیپینڈنٹ لکھ رہا ہے ایران کٹس آف ڈپلومیٹک کمیونیکیشنز ود US آفٹر ٹرمپس تھریٹ، اور اسی طریقے سے انادولو ایجنسی اس کے حوالے سے مزید خبریں دے رہی ہے۔ تازہ ترین صورتحال اس وقت جو ہے اس کے اوپر آنے سے پہلے، اور سعودی عرب، خلیجی ممالک، یہاں پر کس قسم کے تھریٹ الرٹس اس وقت چل رہے ہیں، جو
جو اسرائیلی میڈیا ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ روس نے کم از کم 55 ٹارگٹس، اس کے میپ کوآرڈینیٹس، اس کی لوکیشنز وہ فراہم کی ہیں ایران کو، اور اس دھمکی پر اگر ڈونلڈ ٹرمپ عمل درآمد کرتا ہے تو ایران اپنے میزائلوں کا رخ صرف خلیجی ممالک نہیں بلکہ اسرائیل کے ان 55 مقامات کی طرف جو ہے وہ موڑ دے گا، اور پھر اس قسم کے حملے ہوں گے۔ اور ایران کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اب خون اور آگ سے اس دنیا کی نئی تاریخ لکھنی ہے۔ جو ان کی طرف سے بیانات دیے گئے، جو تسنیم نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے کہا، اس پر آنے سے پہلے ابھی جو ہمارے سامنے صورتحال ہے، تازہ ترین صورتحال، اس میں جو ایرانی جو عہدیداران ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران امریکی دباؤ کے سامنے کسی قسم کی لچک نہیں دکھائے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے بتایا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، تاہم تہران اس وقت تک کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کرے گا جب تک امریکہ ایران سے دباؤ کے تحت ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتا رہے گا، یعنی کہ جو تھریٹس کے ذریعے ایران سرنڈر نہیں کرے گا، نہیں جھکے گا۔ شرائط ایران کی بھی ماننا ہوں گی، کچھ شرائط ہم مانیں گے، کچھ شرائط آپ کو ہماری ماننا ہوں گی، تب سیز فائر ہوگا، ادروائز کوئی سیز فائر نہیں ہوگا۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے ذریعے کے مطابق قطر نے پیر کے روز تہران کا پیغام امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک تک پہنچایا، جس میں کہا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ قطر کے ساتھ ایرانی جو فارن منسٹر ہیں سید عباس اراغچی، ان کی ایک ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی تھی قطری وزیر اعظم کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک پیغام جاری کیا گیا تھا، اس میں یہ چیز موجود نہیں تھی، لیکن ایک نون اسٹیبلشڈ کانٹیکٹ بٹوین قطر اینڈ ایران وہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ قطر نے وہ جو پیغام تھا وہ امریکہ اور دیگر خلیجی ممالک تک پہنچایا، جس میں کہا گیا کہ اگر امریکہ نے ایران کے بجلی گھروں کو نشانہ بنایا تو ایران کے جوابی حملوں کے نتیجے میں پورا خطہ اور سعودی عرب مکمل اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ ذرائع نے مزید خبردار کیا ہے کہ اگر صورتحال قابو سے باہر ہوئی تو ایران کے اتحادی آبنائے باب المندب کو بھی بند کر دیں گے، اور حوثیز جو ہیں انہوں نے ماضی میں اس حوالے سے اپنی صلاحیت ظاہر کی ہے کہ وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ آبنائے باب المندب جو تنگ آبی راستہ ہے جو ملاتا ہے بحیرہ احمر اور سوئز کینال، اٹلانٹک اوشن، بحیرہ روم، ان کو ملاتا ہے انڈین اوشن کے ساتھ تھرو جو آبنائے باب المندب ہے، اور اس کے بعد گلف آف عدن ہے، وہاں سے یہ راستہ کھلتا ہے انڈین اوشن کی طرف، وہ بند ہونے کا امکان موجود ہے۔ اسی دوران خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایران پر جو حملوں کی ڈیڈ لائن ہے یہ قریب آتے ہی پاکستان اور مصر نے جنگ بندی کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان اور مصر نے متعدد ٹیلی فون کالز کی ہیں اس حوالے سے جنگ بندی کے لیے۔ بلوم برگ اس حوالے سے لکھ رہا ہے کہ پاکستان اور مصر دونوں ملک مل کر واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ پیر کو یہ کہہ چکے ہیں کہ نائب صدر ڈی جے وینس پاکستان کے ذریعے ایران سے بات کر رہے ہیں۔ مصری وزیر خارجہ کے مطابق انہوں نے آج جو یعنی کہ منگل کا اس وقت ٹائم تھا امریکہ میں، امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف اور پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بات کی ہے۔ دوسری جانب جو سینئر ایرانی سورسز ہیں وہ بلوم برگ سے اور دیگر ایجنسیز سے گفتگو میں پاکستان سے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن امریکہ نے اپنا لہجہ نہیں بدلا، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں جو ایرانی سفیر ہیں رضا امیری مقدم، انہوں نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے جنگ روکنے کے لیے خیر سگالی اور سفارتی کوششیں اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں، مزید تفصیلات کا انتظار کیا جائے، اور جو مغلظات سے بھرا پیغام امریکہ نے دیا تھا اس پیغام کے بعد سے اب تک صورتحال ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بگڑ رہی ہے۔ ایک کوشش ہوئی ہے اقوام متحدہ میں قرارداد لانے کی آبنائے ہرمز کے حوالے سے، جس کو چین نے ویٹو کر دیا ہے، روس نے اور چین نے اس کو ویٹو کر دیا ہے، پاکستان نے اس پر ابسٹین کیا ہے، پاکستان نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا جو بحرین کی طرف سے، یو اے ای کی طرف سے لائی گئی تھی کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے آبنائے ہرمز کو کھولا جائے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کے اوپر میں کوشش یہ کروں گا کہ آج جب یہ وقت قریب آتا ہے تو اس وقت میں 1.5 سے 2 گھنٹے مسلسل تمام تر ڈیولپمنٹس کے ساتھ لائیو آپ کے سامنے آؤں اور جو سچویشن
सिचुएशन चल रही होगी उसके ऊपर एक लाइव कमेंट्री और इंटरेक्टिव सेशन, सवालात जवाबात जो हैं वो भी करेंगे उस दौरान, ताकि जो है वो इस अहम तरीन वक्त, इस दुनिया की तारीख का अहम तरीन वक्त, उस पर क्या हो रहा है उसके हवाले से जो ख़बरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आपके जो सवालात हैं मैं उनका जवाब भी दे सकूं। इसी दौरान जो है वो जो ख़बरें हैं उसमें बाकायदा ईरान का जो ये पॉस्चरिंग है कि हम खून और आग से इस दुनिया की नई तारीख लिखेंगे, उसके हवाले से अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। अब ईरान 9 करोड़ से कुछ ज़ायद आबादी का मुल्क, जिसमें निस्फ जो है वो ख़वातीन हैं, उन ख़वातीन के अलावा जो कम उम्र लोग हैं, जो बच्चे हैं, ज़ाहिर है कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, फिर बुज़ुर्गों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ले देकर मिलाकर शायद कुल इतने ही मर्द जो हैं उस एज ग्रुप के बचते हों। तो 1 करोड़ 20 लाख का फिगर आ रहा है कि जो ईरान के वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने कहा है कि मुल्क भर से 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर करा लिया है। ईरानी वज़ीर दाखिला का कहना है कि 10 रोज़ पहले अवाम से कहा गया था कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए ईरानी फ़ौज में शामिल हों, जिस पर भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आया और 12 मिलियन अफराद 10 रोज़ के अंदर खुद को रजिस्टर करा चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। ईरानी मीडिया जो है उसने इस सिलसिले में एक वीडियो जारी की जिसमें सिस्तान ईरान से ताल्लुक़ रखने वालों को ईरान के लिए लड़ने की खातिर तैयार दिखाया गया। फिर अहवाज़ से हमें फुटेजेस जो हैं वो मौसूल हो रही हैं कि जिसमें लोग जो हैं वो जो पुल सफ़ेद है, जो वाइट ब्रिज है, वहाँ पर इंसानी जो हाथों की जंजीर है वो बनाकर खड़े हैं, ईरानी झंडे उठाकर खड़े हैं, यानी वो मकाम जहां पर अमेरिका ने बमबारी करके जिसको गिराने का, जिसको तबाह करने का ऐलान किया है, वहां पर जो ईरानी पॉपुलेशन है, ईरानी अवाम है, वो सैकड़ों की तादाद में खड़ी हुई नज़र आती है। अब अमेरिका जो है वो एक बिलाशुबा एक सुपर पावर है और उसने बिला शिरकत गैर इस दुनिया के ऊपर कई दिहाइयों से अपनी हुक्मरानी कायम रखी है। अमेरिका उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अपनी मिलिट्री माइट उसके पास यकीनन मौजूद है, उसके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, उसके पास पैसा मौजूद है, उसके पास इत्तहादी मौजूद हैं, उसके पास जंगी साजो सामान मौजूद है, उसके पास लड़ने के लिए फ़ौज मौजूद है। दूसरी जानिब जो मुकाबिल है ईरान, न्यूमेरिकली ईरान रकबे के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से, फायर पावर के लिहाज से, टैंक्स के एतबार से, मिसाइल्स के एतबार से, मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एतबार से, हर एतबार से अमेरिका से इंतहाई दर्जे कम जो है वो मुल्क तस्वुर होता है। लेकिन जो ईरान का किला है, ईरान जो फोर्ट्रेस के तौर पर इस कुराए अर्ज़ पर मौजूद है, जो उसके पास एक नेचुरल बफर अपने चारों अतराफ में मौजूद है, वो और ख़ास तौर पर जो ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज है जहाँ पर उसका मिसाइल और ड्रोन्स का आर्सेनल मौजूद है, उसका क्या होगा अगर अमेरिका इस अपनी धमकी पर अमल दरामद करता है तो उसके नतीजे में वहाँ से एक बहुत बड़ी रिटेलिएशन होगी और वो जो सुपर पावर है अमेरिका के मुकाबले में खड़ी हुई, वो ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज, वो ही वो मकाम है जिसकी बुनियाद के ऊपर न्यूक्लियर टिप्ड लो यील्ड मिसाइल्स जो है वो इस्तेमाल होने की बात हो रही है। वाइट हाउस जो है उससे तबसरे के लिए कांटेक्ट किया जाता है तो वाइट हाउस दोहराता है ट्रंप की गुफ्तगू कि तेहरान जो है वो अगर डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड्स के ऊपर यील्ड नहीं करता, झुकता नहीं है, तो फिर आपको अगले चंद घंटे में पता चल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं अगर हमारी बात पर अमल दरामद नहीं होता। कैरोलिन लेविट ने यह कहा कि ओनली द प्रेसिडेंट नोज वेयर थिंग्स स्टैंड एंड व्हाट ही विल डू। ट्रैफिक सस्पेंड कर दी गई है, दिन में एक मरतबा की गई और अब फिर कंप्लीटली ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जो सऊदी अरेबिया का किंग फहद कॉजवे है जो मिलाता है बहरीन को और सऊदी अरब को, इन दोनों ममालिक के दरमियान ज़मीनी सरहद मौजूद नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा और तवील जो है वो ब्रिज है जो बहरीन से शुरू होता है, दरमियान में फिर एक छोटे जजीरे आते हैं जहां पर एक जानिब जो है वो बहरीन की टेरिटरी शुमार होती है और दूसरी जानिब सऊदी अरब की, और ये ज़मीनी राब्ता कायम करता है सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान। और जब पुलों की बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरानी पुलों को, ब्रिजेस को निशाना बना सकते हैं, तो बदले में ईरान मुमकिना तौर पर जो किंग फहद कॉजवे है उसको निशाना बना सकता है। उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो लिंकिंग है, ब्रिज लिंकिंग सऊदी अरेबिया और बहरीन के दरमियान, उसको ट्रैफिक के लिए
بند کر دیا گیا ہے، دوسری مرتبہ کیا گیا ہے، اور یو ایس ڈپلومیٹس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بحران ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ امریکن پاور کی لیمٹس کیا ہیں۔ امریکہ ایک بڑے ملٹری مسل والا، ایک بڑی ملٹری مائٹ والا ملک، لیکن اس کے باوجود اس کی لیمیٹیشنز ہیں، اور اس ریجن میں ایران کے خلاف ایک طویل جنگ لڑنا امریکہ کے لیے اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ جس کو امریکہ جیسی سپر پاور بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے جس میں بحرین میں خاص طور پر شیلٹر ان پلیس جو ہے وہ کر دیا گیا ہے تمام امریکی شہریوں کے لیے، اور اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں، پورے ریجن میں، خلیجی ممالک میں ریڈ الرٹ ہے۔ صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں گے، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔